اب سے چند ہی دنوں بعد انتہائی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس میں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جس کے دن اور راتیں سارے مہینوں سے افضل و برتر ہیں۔ اسی ماہ میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اس میں قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا انتہائی افضل عمل ہے۔ رمضان کے ثمرات سمیٹنے اور اس کی اصل روح پانے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں خلاصہ قرآن اردو اور انگریزی میں روزانہ پیش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اس نعمت کے حصول کو پانے میں اپنوں کو ہرگز نہیں بھولیں گے، ان کو شامل رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ یہ قرآن ہدایت ہے انسانیت کے لیے، لوگوں کے لیے، اور اس میں واضح نشانیاں ہیں ہدایت کی۔ پس تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے وہ اس میں روزے رکھے، اور جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ دوسرے دنوں کی عدت شمار پوری کر لے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسانی چاہتا ہے اور تمہارے اوپر تنگی نہیں چاہتا، اور یہ حکم اس لیے ہے کہ اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں دی ہے، اور اس لیے ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ رمضان کا مبارک مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن کے بارے میں یہاں فرمایا کہ یہ ہدایت ہے انسانیت کے لیے، للناس۔ قرآن مجید کے آغاز میں سورۃ البقرہ نے اللہ نے ارشاد فرمایا تھا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ھُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہاں فرمایا یہ ہدایت ہے انسانیت کے لیے۔ ہر انسان کے لیے قرآن میں ہدایت ہے، لیکن اس سے ہدایت لینے کے تقاضے شروع میں بیان کر دیے گئے، متقین کی کچھ صفات بیان کر دی گئیں۔ اور یہ قرآن کا نزول اس مہینے کی فضائل میں سے سب سے بڑی فضیلت ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، مستند ترین آخری ہدایت نامہ ہے، جسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے نازل کیا، اسے اتارا۔ قرآن مجید کے اندر سن 2 ہجری میں کئی احکامات نازل ہوئے، اور یہ سورۃ البقرہ میں درج ہے، جس میں قرآن کے نزول اور رمضان کے فضائل کا یہ تذکرہ بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ قرآن مجید سے ہدایت لینے کے لیے تقوی ضروری ہے، اور تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ روزہ ہے۔ روزے میں اللہ کا حکم ہے
کہ صبح طلوع فجر طلوع ہونے سے لے کے شام کے طلوع ہونے تک، سورج غروب ہونے کے بعد جب رات طلوع ہونے لگے، اس وقت تک حلال کھانے، حلال پینے، حلال طریقے سے اپنے خواہشات پوری کرنے سے اپنے آپ کو رو کے رکھو۔ یہ روزہ ہے، اور اس روزے کے ذریعے حقیقت میں یہ تربیت دی جا رہی ہے کہ جس طرح رمضان کے مہینے میں دن کے وقت میں جائز اور حلال کاموں سے اپنے آپ کو روکو، تربیت اس بات کی دی جا رہی ہے کہ رمضان کے بعد پھر حرام کاموں سے اسی طریقے سے اپنے آپ کو روک لو جس طریقے سے رمضان کے مبارک مہینے میں حلال کاموں سے دن کے وقت تم نے اپنے آپ کو روک رکھا تھا۔ یہ تقویٰ ہے، یہ تقویٰ شرط ہے قرآن مجید سے ہدایت لینے کے لیے۔ اور اب بات یہ فرمائی کہ رمضان کے مہینے میں روزے بھی فرض کیے گئے، قرآن بھی نازل کیا گیا۔ روزے کی فرضیت کی وجہ یہ ہے کہ تقویٰ حاصل کیا جائے، اور قرآن سے ہدایت لینے کے لیے شرط یہ ہے کہ تقویٰ کی بنیاد موجود ہو، تقویٰ حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ یہ گویا قرآن کا اور رمضان کا آپس میں تعلق ہے، اور رمضان کے مہینے میں روزے کے ذریعے سے تقویٰ حاصل کر کے قرآن مجید پہ عمل کیا جائے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہاں کچھ اور احکامات بھی نازل ہوئے ہیں۔ سن 2 ہجری میں پہلا حکم نازل ہوا تحویل قبلہ کا، قبلے کی تبدیلی کا، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ ہی میں اس کا ذکر فرمایا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ نے فرمایا کہ بہت جلد بیوقوف لوگ یہ اعتراض اٹھائیں گے کہ کس چیز نے ان لوگوں کو اس قبلے سے پھیر دیا جس پہ یہ تھے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قبلے کی تحویلی حقیقت میں ایک بہت بڑا اعلان ہے، اور اللہ نے ایک اصولی جواب یہاں یہ دیا کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، اور اللہ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی جسے چاہے۔ یہ ایک اصولی جواب ہے کہ اصل چیز مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب، بیت اللہ اور بیت المقدس نہیں ہے، اصل چیز اللہ کا حکم ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت اور کردار اس بات پہ گواہ ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہے، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ کا حکم آیا کہ اب بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ شریف قبلہ ہے۔ یہ اصولی جواب آنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور بات ارشاد فرماتے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی حقیقت میں ایک بہت بڑا اعلان ہے، انسانیت کے اندر ایک انقلاب واقع ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا انسانیت کی امامت کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے بارے میں سوال پوچھا، اللہ نے جواب دیا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ انسانیت کی امامت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو ظالم نہیں ہوں گے، جو عادل ہوں گے۔ اور سب سے بڑا ظلم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ بنی اسرائیل شرک میں مبتلا ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے امامت واپس لے لی گئی، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مبعوث کر کے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی امامت سپرد کر دی گئی۔ فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ نے اسی طریقے سے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم
انسانیت پہ گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ گواہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ انسانیت پہ گواہی قائم فرما دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا، کیا میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچا دیا؟ انہوں نے بیک آواز کہا، بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول۔ اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے اور پھر کہا کہ اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے، اے اللہ تو گواہ رہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حاضر ہیں یہ ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہے، اور اللہ کا دین دنیا کے کونے کونے تک انسانیت کے پاس ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پہنچا دیا۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ اب امامت بنی اسرائیل کے پاس نہیں ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امامت دے دی گئی۔ اس امامت کے لیے وہ قرآن جو رمضان کے مبارک مہینے میں نازل ہوا، اس پہ عمل کرنا لازمی ہے اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو منصب امامت پہ سرفراز فرمانے کے فوراً بعد ہی یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ امامت اگر ایک طرف بہت بڑا اعزاز ہے تو دوسری طرف یہ بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے، اور اس ذمہ داری کے تقاضے پورے کرنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ تم اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار کرو۔ اللہ کی مدد استعانت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی مدد چاہو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ قرآن مجید کا نظام دنیا میں قائم کرنے کے لیے رمضان کا مہینہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں یہ کتاب نازل ہوئی اور رمضان کے اندر روزے فرض کیے گئے تاکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد روزوں کے ذریعے سے تقوی حاصل کریں، اور تقوی کے ذریعے سے پھر قرآن پہ عمل کرنا ان کے لیے ممکن ہو، اور انسانیت کی امامت کے لیے اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار کریں۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کی امامت کے لیے تیار کرنے کا رمضان کا مبارک مہینہ یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا دوسرا حکم پھر سن 2 ہجری میں قتال کا نازل ہوا۔ پہلے اجازت دی گئی سورۃ الحج میں، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ اللہ نے اجازت دے دی ان لوگوں کو جن کے ساتھ لڑائی لڑی گئی ہے کہ وہ بھی اب ہتھیار اٹھا لیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد پہ قادر ہے۔ اور اس کے بعد پھر سورۃ البقرہ میں حکم بھی نازل ہوا کہ ان لوگوں کے ساتھ لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں لیکن زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ گویا رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہے جس میں روزے فرض کیے گئے، رمضان کا یہی مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا اور تکمیل تک پہنچا، اور رمضان کے اس مبارک مہینے میں پھر غزوہ بدر کے ذریعے سے حق اور باطل کا فیصلہ فرما دیا گیا۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو بدر کے میدان میں حق و باطل کا پہلا معرکہ پیش آیا، اور اللہ کی نصرت اور تائید سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی فتح نصیب فرمائی گئی، اور اللہ کا دین دنیا کے اندر پھیلنے لگا، اور پھر دنیا کا نظام بنا دیا گیا۔ یہ رمضان کے فضائل اور رمضان کے تقاضے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان کے تقاضے پورے کرنے میں کامیاب ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ چند دن کی بات ہے، ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس کی رحمتوں کی بارش ہماری زندگیوں کو سیراب کرنے کے لیے برس رہی ہوگی۔
اس مہینے کی عظمت و برکت کا کیا ٹھکانہ، جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر عظیم اور شہر مبارک کہہ کر پکارا، یعنی بڑی عظمت والا اور بڑی برکت والا مہینہ۔ نہ ہمارا تصور اس ماہ کی عظمت کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے، نہ ہماری زبان اس کی برکتوں کا احاطہ کر سکتی ہے۔ حضرات، لگتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے ناراض ہے۔ جس طرح یونس علیہ السلام کو ناراضگی کے سبب مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا تھا، اسی طرح شاید ہم سے ناراضگی کی وجہ سے کرونا وائرس کے سبب ہمیں گھروں میں بند کر دیا گیا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح آیت کریمہ کا ورد کریں، اللہ سے بہت استغفار کریں، اللہ سے بہت معافی مانگیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ صلو علیہ